اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو لازمی جماعت داہم سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے دعوت۔ آج ہم اس سبق کا مختصر خلاصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس سبق میں ایک کردار رکھا گیا ہے جس کا نام ہے شبو۔ شبو دیہات میں رہنے والا ایک غریب خاندان سے تعلق رکھنے والا، جسے باپ آنکھوں کا تارا اور ماں کلیجے کی ٹھنڈک سمجھتی تھی، اور پھر جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تو باپ نے اسے شہر میں اپنی خالہ کے پاس چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے ہم شبو کے گاؤں کا احوال ذکر کرتے ہیں کہ شبو جس گاؤں میں رہتا تھا وہاں پر ایک ملا جی رہتے تھے جو بچوں کو مسجد میں قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک دن جب وہ شبو کے والد کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے شبو کے والد سے کہا کہ تمہارا بیٹا اتنا بڑا ہو چکا ہے اور تم اسے پڑھنے کے لیے مسجد نہیں بھیجتے۔ ملا جی کا اثر تھا تو شبو کے والد راضی ہو گئے اور دوسرے دن سے وہ مسجد جانے لگا۔ اور کچھ عرصے کے بعد وہاں پر طاعون کی وبا پھیل گئی، جس سے شبو کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے باپ نے اسے شہر میں لا کر اپنی خالہ کے پاس چھوڑ دیا۔ اس کے خالو کی ایک پرچون کی چھوٹی سی دکان تھی، اور ان کی کوئی اپنی اولاد نہ تھی۔ جب شبو ان کے گھر میں آیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتے، مگر وہ اس کی ان گوار اور جاہل عادتوں کا کیا کرتے کہ شبو کو بات کرنا بھی نہیں آتی تھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بے ڈھنگ تھا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے کمیٹی کے ایک مدرسے میں داخل کر دیا جائے، کچھ پڑھ لکھے گا تو انسان بن جائے گا۔ ایک دن خالو کو ان کے ایک دوست جن کا نام تھا بھیا رمضانی، ان کے ہاں دعوت کا پیغام موصول ہوا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر آنا۔ وہ شبو کو ساتھ لے کر دعوت میں چلے گئے، اور وہاں پر شبو نے طاق میں رکھی ہوئی کتابیں دیکھی، تو جب کتابیں اٹھانے لگا تو وہ کتابیں ساری فرش پر گر گئیں، اور ان کتابوں کے اوپر سیاہی کی بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ بھی نیچے گر گئی۔
جب سیاہی پورے فرش پر پھیل گئی تو اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور نکال کر وہ سیاہی صاف کی، اور صاف کرنے کے بعد رومال اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اور پھر جب کھانے کی دعوت ہوئی اور کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بلایا گیا تو اس نے کھانا شروع کیا، اور اپنی عادت کے مطابق اس نے شوربے میں روٹی کا ایک بڑا سا نوالا ڈبو کر منہ میں رکھا، پیچھے سے کسی کا دھکا لگا اور وہ اس وقت پانی پی رہا تھا۔ دھکا لگا تو پانی اس کے منہ اور ناک سے باہر نکل آیا۔ اس نے منہ صاف کرنے کے لیے رومال نکالا اور وہ سیاہی سے بھرا ہوا رومال اپنے منہ پہ ملنا شروع کر دیا، جس سے اس کے پورے منہ پر سیاہی ہی سیاہی نظر آنے لگی۔ لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور شبو وہاں سے بھاگتا ہوا گھر پہنچا، اور جب اس کی خالہ نے اس سے اس کی دعوت کا احوال پوچھا تو اس وقت وہ بیچارہ پریشان حال اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ تھا اس سبق کا مختصر خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔